اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذل جلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ آج کا مسلمان دنیا میں کس قدر، ہم تو اس وقت تو سرکار نے فرما دیا تھا اللہم اعز الاسلام والمسلمین، لیکن آج ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں اسلام کی عزت کے لیے نہیں کر رہے، اسلام کی تذلیل کے لیے کر رہے ہیں۔ بات سب کی نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، ہر ملک میں، ہر طبقے میں، ہر مذہب میں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا فرمان ہے کہ انسان میں تجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ وہ مسلم امہ میں بھی موجود ہے اور غیر مسلم میں بھی۔ یہ نہیں کہا کہ ہے مسلمان، ہے انسان کہا۔ انسان ہے کہاں؟ انسان وہ انسان کہاں ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن مالک کو سب کچھ نظر آتا ہے کہ وہ کہاں کہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن ہم ہیں کون؟ ہم تو انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ پھر ہمیں آج کا غیر مسلم اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے کیوں ذلت اور رسوائی سے مار رہا ہے؟ کیا یہ کبھی غور کیا ہم نے کہ ہم کس قدر اتھاہ گہرائیوں میں گر رہے ہیں؟ کون سی گہرائیوں میں؟ وہی گہرائیاں جو سرکار کی آمد سے پہلے غیر مسلم میں تھی، اس وقت جو گمراہ قومیں تھیں پچھلے انبیاء رسولوں کے دور میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ جو رائے راست پہ نہیں تھے، جو اس وقت کے انبیاء رسولوں کی باتیں نہیں مانتے تھے، تو کیا ہم مان رہے ہیں؟ اپنے خاتم النبیین رحمت للعالمین ان کے اصحاب کی باتیں کیا ہم مان رہے ہیں؟ خلفائے راشدین کی کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرمانات مان رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو ان سے بھی زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ تو سرکار کی عاجزیوں کا صلہ ہے کہ ہم ابھی تک زندہ جاوید ہیں، لیکن ہیں کون؟ خالی کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، اس کے بہت سے لوازمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تمہیں جو کچھ بھی بن مول ملتا ہے، بن مول بغیر قیمت کے، اس کو سمیٹ لو۔ ہم قیمت سے، پیسوں سے، اس پیسے کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر ہم لوگ آج کا مسلمان ضمیر بیچنے والوں میں سے ہیں۔ ہم انہی چند ٹکوں سے ہم دنیا کی ہر آسائش، ہر آرائش خریدنا چاہتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جہنم کا ٹکٹ خرید رہے ہیں ہم، جنت کا نہیں۔ جنت کا ٹکٹ اس وقت خریدا جائے گا جب ہم قرآن پر عمل پیرا ہوں گے۔ جھوٹ ہم نہیں بولیں گے، ظلم زیادتی ناانصافی ہم نہیں کریں گے، منافقت ہم نہیں کریں گے، دوسروں کا مال ہم نہیں کھائیں گے، ملاوٹ ہم نہیں کریں گے، رشوت ہم نہیں لیں گے، اور باقی زناکاری کیا کیا بتاؤں، کہاں تک سنو گے،
کیا کیا سناؤں، ہزاروں برائیاں ہیں ہم میں، کیا کیا بتاؤں۔ ہم اس قدر گمراہ ہو چکے ہیں کہ آج یہود و نصارہ ہم پر سوار ہے، غیر مسلم ہم پر سوار ہے۔ کشمیر کا کیا حال ہے؟ 75-76 سال سے اس قرارداد پر آج تک عمل کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہ مسلم امہ کا مفاد ہے۔ فلسطین پر میں کیا ہو رہا ہے؟ 40,000 سے زائد ناجائز قتل و غارت، اور کم و بیش 1 لاکھ کے قریب جو ہاسپٹلز میں بیمار پڑے ہیں، زخمی پڑے ہیں۔ کیا یہ ظلم، زیادتی، ناانصافی نہیں ہے آج کی انسانیتی کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایک ناجائز انسان کا قتل گویا پوری انسانیتی کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری انسانیتی کی جان بچانے کے برابر ہے۔ لیکن ہم ہیں کون؟ ہم انسان نہیں ہیں آج کا مسلمان جو، اور وہ جو غیر مسلم ہیں ان میں بھی انسانیتی نہیں ہے، وہ بھی اپنے انبیاء اور رسولوں کے قول و فعل پر عمل پیرا نہیں ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے قرآن پاک میں فرما دیا تھا لعنت اللہ علی الکافرین۔ تو کیا ہم انہی کے ساتھ جھوٹ بول کر بھی لعنتیں سمیٹ رہے ہیں، ظلم زیادتی ناانصافی کر کے لعنتیں ہی سمیٹ رہے ہیں، منافقتیں کر کے بھی لعنتیں ہی سمیٹ رہے ہیں؟ آخر کیوں؟ ان چند لمحوں کا سفر، یہ دنیا کا صرف اور صرف چند لمحوں کا سفر ہے۔ چند لمحے ہیں کیا؟ انسان کی اوقات ہے کیا؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کتنی باتیں کر رہا ہوں، اگلا سانس آتا ہے یا نہیں آتا یہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے آج ہی مرنا ہے، آج ہی دفن ہونا ہے، اور آج ہی قبر میں جانا ہے، وہ بھی نصیب کے ساتھ۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو بن قبر ابھی تک پتہ نہیں کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن صرف دکھ اس بات کا ہے کہ آج کا انسان اور مسلمان اس قدر ذلت اور رسوائی اس مسافر خانے میں کیوں؟ کیا کہ یہ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارا قبلہ کہاں ہے؟ حضرت علی پاک کے پاس ایک یہودی آیا، وہ کہتا کیا بات ہے، سب غلط وسوسے مسلمانوں کو ہی آتے ہیں نماز پڑھتے وقت، یا ویسے ہمیں کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت علی پاک نے کیا فرمایا؟ وہ فرمایا کہ ہمیشہ غلط وسوسے ان ہستیوں کو آتے ہیں جو صحیح راستوں پر چلتی ہیں۔ آپ لوگ تو ہیں گمراہی، آپ لوگ تو ابلیس کے چیلے ہیں، آپ کو غلط وسوسے کہاں سے آنے ہیں؟ آپ ہی ہیں ہمیں گمراہ کرنے والے، ہمیں راستوں سے ہٹانے والے۔ اور آج ہم کیا اپنے حلفداری، کیا حلفداری ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک حلف ہے مسلمان ہونے کا۔ اس کے بعد ہم حلف دیتے ہیں جب ہم کسی سرکاری عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ کیا کبھی پہلے حلف کا اور دوسرے حلف کی وفاداری ہم نے کی ہے؟ یہ بے وفائی ہمیں کہاں لے کر جائے گی؟ جہنم میں، جنت میں نہیں لے کر جا سکتی۔ میں بھی حلفاً کہتا ہوں کہ اگر میں گمراہ ہوں تو خدا کی قسم واللہ العظیم جہنم کا ایندھن بنوں گا۔ مجھے پتہ ہے میں گمراہ ہوں، کیونکہ میاں صاحب کا نے فرمایا ہے کہ برا بندہ میں لبن ٹریا، برا نہ لبا کوئی، جہاں میں اپنے اندر چاہتی پائی، میں تو برا نہ کوئی۔ تو کیا میں کیا جواب دوں؟ تو میں تو ویسے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر کل قیامت تک، مجھ جیسا برا انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ میری اپنے متعلق سوچ ہے۔ لیکن ہم جا کدھر رہے ہیں؟ کون سا راستہ اختیار کیا ہم نے؟ دو ہی راستہ مالک نے بتایا ہے، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ برائیاں ہی برائیاں۔ تو مالک نے تو فرما دیا ہے جھوٹے اور گمراہ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں،
سرکار نے بھی بہت کچھ فرمایا ہے، لیکن میں صرف اور صرف ایک دعا کر سکتا ہوں اس گمراہ امت کے لیے، جن کے لیے سرکار جب بھی تنہائی ملتی تھی عاجزی اس کے ساتھ روتے تھے، یا ربی امتی، اس امت کے لیے دعا کر سکتا ہوں، سرکار کی امت کے لیے، کہ یا مالک الملک ہماری اصلاح کے لیے ہم بہت گمراہ ہو چکے ہیں، کوئی ایسے اسباب بنا دیں کہ ہم اپنا راستہ جنت کی طرف تلاش کر سکیں، اور ہم میں جو، بلکہ پوری دنیا میں جو ناجائز قتل و غارت کرنے والے ہیں، دہشت گرد ہیں، انسانیتی کے ناجائز قاتل ہیں، ان میں بھی جو اصلاح کے قابل ہیں ان کی اصلاح ہو جائے، اور جو اصلاح کے قابل ہی نہیں ان کا حشر پچھلی قوموں سے بھی بدتر کل قیامت تک آنے والی قوموں کی اصلاح کے لیے، تاکہ وہ سبق سیکھیں اور یہ دنیا امن، پیار، محبت، آسودگی کا گہوارہ بنے۔ آمین آمین، اللہم ربنا آمین۔